تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی صبح و 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور شام میں بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ ضرور قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح آپ کے لیے پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کے گھر بار میں، آپ کے روزگار میں، آپ کی اولاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم ہر بار کی طرح کچھ دینی باتیں، کچھ اسلام کی باتیں، کچھ کام آنے والی باتیں، جو دین اور دنیا دونوں میں ہی کام آنے والی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام کے اندر ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن مجید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ انفطار کی کچھ آخری آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پارہ 30
کی ایک بڑی ہی پیاری صورت ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو بہت کچھ علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا اور قرآن کریم کی روشنی بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے کلام کو شامل کریں گے اور پھر اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ کلام میں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو کیا ہی بات مدینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا ہے الفت کسی کی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھ
دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے میں روشن ہے طاقت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے ہاں نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ نہ آسی کسی کے نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی فتر بونے ڈالی ہے باہ گلے میں فتر دونے ڈالی ہے باہ گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی
سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا جو کہ یقیناً بہت برکت والی ہے، اور یہ کمال کا ایک انداز ہے شاعر کا. یہ بھی ایک بڑا منفرد انداز ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کسی کے ساتھ خاص ہے اس کا نام لیے بغیر اس کی صفات کا ذکر کرنا ایک کمال ہے نا. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کسی جو ہے یہ ایک نکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب کوئی ایک خاص کوئی بندہ یہاں پر استعمال نہیں ہوتا ہے اس طور پر. جب ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے بلایا، کوئی آپ سے کہے کہ کسی نے آپ کو دعوت دی، تو کسی آپ سمجھیں گے نہیں کسی سے مراد کون ہے نا. کسی نے آپ کو فون کیا تھا تو وہ کسی سے مراد، جب تک نام نہیں لیں گے کہ زید ہے، عمر ہے، شاکر بھائی ہیں، عبدالغفور بھائی ہیں، عبدالشکور بھائی ہیں، جب تک نام نہیں لیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی چیزیں ایسی وابستہ ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ بولیں گے نا کہ اس نے کہ یہ بولا ہے کسی نے، تو اس کی طرف فوراً ذہن چلا جائے گا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تو اب نبی پاک کی جو صفات ہیں اب ان کو ذکر کیا جائے، ان کا نام نہیں بھی لیا جائے تو بندہ وہاں تک پہنچ جائے گا کہ نہ جائے گی امت جنت میں امت کسی کی. اچھا پھر جو کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، یعنی کسی کی زیارت جو ہے وہ چارہ سازی کر سکتی ہے، ہمارے دکھ کو دور کر سکتی ہے، ہمارے غموں کو دور کر سکتی ہے، ہمارے کام بنا سکتی ہے. تو بندے کا فوراً جائے گا نبی پاک کی طرف کہ انہی کا تو چہرہ ایسا ہے، انہی کی زیارت ایسی ہے کہ جو ہمارے چارہ سازی کرے گی، ہمارے غموں کو دور کرے گی. پورے کلام کے اندر کسی کی یہ ایک حسین انداز میں ماشاءاللہ مولانا حسن رضا خان جو برادر اعلیٰ حضرت ہیں بڑے پیارے تخیلات پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی بھی برکت نصیب فرمائے، ان کے کلاموں کی بھی اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی کلام آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج ہمارے ناطخواں کسی وجہ سے آ نہ سکے تو میں ہی انشاءاللہ الرحمن کچھ نہ کچھ کلام پیش کروں گا. آپ مزید بھی فرمائش کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے وقت میں جتنی گنجائش ہوئی آپ کو کلام بھی ہم سنائیں گے. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے رحمت خداوندی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، پروردگار عالم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. سبحان اللہ. وہ خود فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. دنیا کے سارے لوگ مل کر جو رحم کرتے ہیں، دنیا کا رحم زیادہ سے زیادہ جو رحم کرنے والا بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں بہت رحم ہے، صرف وہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام اولین و آخرین سب کے رحم کو جمع کیا جائے، ان کے رحم کرنے کو جمع کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرنا ان کے رحم سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا، بلکہ جتنا ہم گمان نہیں کر سکتے اس سے بھی زیادہ وہ وراء الورا ہے. اس کا رحم، اس کا کرم کتنا ہے. دنیا کے اندر تو رحم فرمایا ہی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا رحم اور کرم وہ دیکھنے والا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کو سرشار فرمائے. تو ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں، میں مظفر بھائی سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں کہ کیا کہیں گے اور اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں. اے اللہ تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، تو بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے علی بھائی کہ اسی پر سمجھو سب کی امیدیں لگی ہیں. سبحان اللہ. آج بندہ جو زندگی گزار رہا ہے اور گناہوں کے باوجود سزاؤں سے بچا ہوا ہے، آج آفتوں سے بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم کیسا ہے. اگر کوئی دنیاوی شخص ہو
اور بہت اسٹرک ہو، اس کی پکڑ بھی بڑی مضبوط ہو، جی اس کے پاس بڑی فوج ہو، بڑا منصب ہو، وہ جو چاہے بہت کچھ کر سکتا ہو. اب اس کی اگر لوگ نافرمانی کریں گے، اس کی حکم عدولی کریں گے، تو وہ اگر اس کو برداشت نہ کرے، فوراً سزا دے، تو بندہ جو ہے سزاؤں سے بچ نہیں پائے گا. ایسا ہی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا کرم کیسا ہے کہ آج گناہ گار جو ہے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، وہ اس کے غضب پر سبقت لے گئی، اس کے غضب پر حاوی اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے گئی. تو اس لیے آج بندہ جو ہے دنیا میں بچا ہوا ہے، زندگی گزار رہا ہے، نافرمانوں کو مہلت ملتی ہے، بہت ساری آسانیاں. اور یہ جو ایک رحمت کا نظارہ ہے جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، آج ماں بھی بچے سے پیار کر رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آج لوگوں پر رحم کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی، تو وہ پرندے، وہ دیگر جو جانور وغیرہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے الگ سے ان کے پاس روپے نہیں ہوتے، وہ جا کر خرید کر، ان کی زبان نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہیں مجھے یہ چاہیے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ بات اللہ نے ڈال دی ہے. تو آج لوگ ان کے لیے دانے ڈالتے ہیں، ان کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جانوروں پر بھی لوگ رحم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اور یہ ساری رحمتیں جو دنیا میں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. جو میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، اور یہ جو دنیا کی ایک رحمت ہے، یہ بھی اس رحمت میں مل جائے گی. اور یہ 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسے کیسے نظارے ہوں گے. آج ایک رحمت سے آج دنیا میں اتنا رحم، اتنی جو ہے ایسے اس کے نظارے نظر آ رہے ہیں، تو آخرت میں رحمت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. وہ یقیناً دیکھنے والی رحمت ہوگی. سبحان اللہ. کیا عالم ہوگا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش پر آئے گا، اور نبی پاک شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. نبی پاک کا شفاعت کا دروازہ کھولنا در حقیقت یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اللہ کی رحمت سے. یقیناً یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہوگی کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو اجازت عطا فرمائے گا کہ شفاعت فرمائیے میرے محبوب. نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، پھر وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اولین و آخرین جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کا جو آخری بندہ ہوگا قیامت تک کا، وہ سب وہاں پر جمع ہوں گے. اور الحمدللہ نبی پاک کی رحمت سے جوق در جوق جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے. اور روایت میں بیان کیا گیا نا کہ جنت میں جب جانے والوں کی جو بھیڑ ہوگی اس قدر ہوگی کہ جنت کے جو دروازے ہیں، جس طرح مثال سے سمجھایا گیا، جب ہم دروازوں میں داخل ہوتے ہیں تو دروازہ جب کثرت ہوتی ہے تو چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے، تو وہ انداز ہوگا کہ اتنی بھیڑ ہوگی جنت کے دروازوں سے داخل ہونے والوں کی کہ دروازوں سے جو ہے وہ چڑچڑاہٹ کی آواز آئے گی. اس قدر بھیڑ. یہ کیا اللہ کی رحمت ہی تو ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں اتنے انعامات عطا فرماتا ہے. یہ اب دیکھیں دنیا کے اندر جو اللہ پاک کی رحمتوں کے نظارے ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحمت فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا اپنی مبارک رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے. آئیے میں اس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ. سبحان اللہ. فرماتا ہے تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. یہ وہ رحم فرمائے گا، یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. بندہ کئی گناہ کر لیتا ہے، بندہ بہت طرح کی نافرمانیاں کر لیتا ہے، ایک بار سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ رب کریم عز و جل کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے، جھکتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ مالک یقیناً میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے، مجھ سے خطا ہوئی، میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، لیکن اعتراف جرم کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دریائے رحمت جوش پر آتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پل بھر کے اندر معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 24 میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا برحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سبحان اللہ. فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس آیت کریمہ کے اس حصے پر آپ ذرا نظر ڈالیے، غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے. ہر حال کے اندر آپ پریشان ہیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. آپ دقت میں ہیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. آپ جناب والا کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی کے اندر ہے، دنیاوی طور پر اخروی طور پر آپ کسی بھی ٹینشن کے شکار ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. جس رب کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب پر آپ ایمان لائے ہیں، جس رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. بس بندہ دل سے صدا تو لگائے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے تو کرے. کیوں نہ اس کی التجائے پوری ہوگی تو جب بھی کبھی دل ایسا کرتا ہو کہ پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آیت کریمہ کے اس جز کو آپ یاد کر لیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے بندو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد سابقہ جو گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا. بے شک اللہ پاک اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے انکار سے باز آ جائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے. یہ تو قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے. احادیث کریمہ کے اندر بھی میں چاہوں گا کہ مظفر بھائی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ارشاد فرمایا ہے، اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی سب سے بڑی رحمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی زبان سے اللہ کی رحمتوں کا جو تذکرہ ہوگا، کیا بات ہے، کیا فرمائیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابھی جو تذکرہ ہو رہا تھا نا، ابھی آپ نے دوران گفتگو جو ہے اعتراف جرم کرنے کی بھی بات کی. تو آج علی بھائی دنیاوی جو کورٹ ہوتی ہے یا جہاں بھی کہیں ایسی مجلس قائم ہوتی ہے جہاں عدل و انصاف کا معاملہ، گواہی کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر پولیس وغیرہ کے بھی سامنے پیش ہو کر بندہ جہاں بھی اگر اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ چوری کی ہے، میں نے فلاں کو مارا ہے، میں نے یہ مال جو ہے اٹھا لیا ہے، یہ نقصان کیا ہے، یہ تکلیف دی ہے. تو آج دنیاوی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں یا کورٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے بندے کو اعتراف کرنے پر، اقبال جرم کرنے پر ہے نا، اب اس کو سزا ہو جاتی ہے. صحیح کہ اب یا تو گواہوں سے ثابت ہو جائے یا گواہوں سے نہیں، بندہ خود جو ہے، جو مجرم خود ہے، جو ملزم خود ہے، وہ اعتراف جرم کر رہا ہے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے. صحیح ہے، فائنل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے خود قبول کر لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی شان والی، ایسی رحمت والی بارگاہ ہے کہ بندہ جب اعتراف جرم کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور اعتراف جرم کر لے بندہ، اپنی کمزوری کا اظہار کرے اور اپنے رب سے رحمت کی امید لگائے، آنکھوں سے اشک ندامت بہائے، دل نادم ہو جائے، اللہ کی رحمت کو ایسا جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک روایت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا کہ گویا پیٹ کے بل گھسٹ کر چل رہا ہے. پل صراط پر سے گزرنے والوں کی الگ الگ کیٹیگری بتائی گئی ہے. بعض ایسے نیک و پرہیزگار ہوں گے، ایسے ہی گزریں گے، وہ 3000 یا 30,000 سال کی مسافت کی راہ جو پل صراط جہنم کی پیٹھ پر بنایا گیا ہے، اور اس پر سے جو کامیابی سے گزرے گا وہی جنت میں جا سکے گا، اور جو اس پر سے گرا وہ سیدھا جہنم کے اندر گر جائے گا.
بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اللہ اکبر. تو ایسے پل صراط پر ایک بندہ جو سب سے آخری میں جنت میں جانے والے جنت میں داخل ہو گیا، ابھی آخری شخص ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، گناہوں کے سبب گھسٹ گھسٹ کر اس پر چل رہا ہے، اب گرا کہ تب گرا. اور جس طرح سے ایک بچہ جو ہوتا ہے، اگر اس کے والد کمرے میں سمجھ لو بند کر دیں، اس کو مارنا شروع کرے تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھاگ کے جا نہیں پاتا ہے. اگر والد ناراض ہے، اس کو مار رہے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے مار جس طرح سے برداشت کرتا ہے تو اس طرح سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے. تو یہ اس شخص کا حال اسی طرح سے ہوگا. پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے. یعنی پار نہیں کر پا رہا ہے پل صراط کو، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. پھر عرض کرے گا، اے اللہ مجھے بھی پار کرا دے. اتنے پار ہونے والے پار ہو گئے، اتنے پہنچنے والے جنت میں پہنچ گئے. اللہ میں بڑا کمزور ہوں، گناہوں کے سبب میرا حال ایسا ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے جنت میں پہنچا دے. اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دوں تو کیا تو اعتراف جرم کر لے گا؟ کیا تو مان لے گا؟ گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لے گا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے مالک تیرے عزت و جلال کی قسم، اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے اور تو میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اب وہ اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پار کروا دے گا. پل صراط سے پار ہو کر جہنم سے گرنے سے بچ جائے گا. اور پار کرنے کے بعد اب جو ہے جب وہ اس کی باری آئے گی اعتراف کرنے کی، تو سوچے گا کہ اگر میں نے اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کیے، اللہ نے پل صراط تو پار کرا دیا، لیکن اب میں اعتراف کروں گا. دنیا میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ کسی کا جرم کا اعتراف کر لیتا تھا تو اس کو سزا ہو جاتی تھی. تو اب پل صراط تو اللہ نے پار کرا دیا، اب اعتراف کی باری ہے. اگر میں نے کر لیا اعتراف تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کی سزا دے دی جائے. تو اللہ اب وہ عرض کرے گا، اے اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی. اس طرح سے وہ عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہے. اب وہ بندہ اکیلے بچا ہے اور جنت میں جانے والے جنت میں جا چکے ہیں، کوئی بظاہر نظر نہیں آئے گا. وہ عرض کرے گا، مالک و مولا کون گواہ ہے، مجھے بتا دے. تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو اس کی جو جلد ہے، اس کی جو اسکن ہے، یہ خود اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی. اے اللہ اس نے یہ کام کیا، اللہ اس نے یہ گناہ کیا. اور وہ جلد شروعات میں تو جو ہے صغیرہ گناہ بتائے گی، اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے گی. اب جب وہ دیکھے گا کہ اب میرا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، جو کچھ میں نے کیا تھا یہ تو ظاہر ہو رہا ہے سب، تو وہ عرض کرے گا، مالک و مولا اس گواہ نے تو، اس جلد نے تو صرف میرے صغیرہ گناہ بتائے ہیں، میرے اور کئی کبیرہ گناہ ہیں مولا، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں. تو وہ بندہ جب یہ اعتراف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ سے کون سی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو میرے سامنے ایک بار اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا. سبحان اللہ. تو وہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی رحمت. یہ حدیث پاک دیکھیے کیسی رحمت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کہا جاتا ہے نا شعر میں بھی، رحمت حق بہا نہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ نے اس کے لیے کیا بہانہ رکھا کہ اے بندے صرف تو مان لے کہ تو نے گناہ کیا ہے، اے بندے صرف اعتراف کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، اللہ تیری نافرمانی کی ہے. تو اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا، اور وہ جیسی اعتراف وہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا اور جنت عطا فرمائے گا. جو بات کی نا اللہ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اس کے واقعات بھی اتنے سارے ملتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کیا تھا، اپنے وقت کے بہت بڑے شرابی تھے اور کتنے بڑے گنہگار تھے اس وقت، توبہ کرنے سے پہلے کی بات چل رہی ہے. تو آپ شرابی تھے اور شرابیوں میں آپ کا ایک مقام تھا، لیکن کیا تھا، اللہ پاک کے نام کی تعظیم ہی تو کی. بظاہر دیکھیں تو چھوٹا سا عمل لگتا ہے ظاہری طور پر، لیکن ایک پرزہ جو زمین پر تھا جس پر اللہ پاک کا نام پاک لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کر اس کو چوما، اس کی تعظیم کی، اس کو اچھے مقام پر رکھ دیا. اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دی
اور اپنے اولیاء میں بلند ترین مقام پر فائز فرما دیا، اپنے وقت کے اولیاء کے گویا امام بن گئے، اتنے عظیم شخصیت۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، بندہ اگر دل سے اس کی طرف آئے۔ بعضوں کا جو نا چھوٹے چھوٹے عمل ناظرین بندے کو بڑی بڑی بلندیاں دلا دیتے ہیں، ہاں بڑے بڑے مقام دلا دیتے ہیں، چھوٹے سے بظاہر عمل۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، اللہ پاک ہمارے کس عمل سے راضی ہو جائے، کس عمل سے وہ خوش ہو جائے، اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اس لیے ہمیں نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنے چاہیے، اس امید پر کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو پھر جنت تو اپنی ہے انشاءاللہ، کہاں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی رحمت پر کامل یقین عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے، بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے، واقعات بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بزرگان دین کے بھی، اور بہت سارے واقعات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس انداز سے بزرگان دین کو ملی، اس کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی فرمائش شامل کریں۔ کچھ آڈیوز ہمیں ہمارے پیارے پیارے ناظرین نے بھیجی ہیں، کچھ شاید کلام سننا چاہتے ہوں گے، ذرا چلائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ نعت سنا دیجئے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاسا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، کافی اشعار سنا دی، اللہ آپ کو برکت سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ۔ جی مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب رضا تعلیم عمرہ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جی مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی، کیسے ہیں مظفر بھائی؟ میرا نام محمد شعیب رضا۔ آج میری یہ ہے کہ یہ نئی صبح پروگرام اس ہفتے میں روز کریں، اور اعلیٰ حضرت کے موضوع پر کوئی موضوع لائیں بہت جلدی، کیونکہ اب 10 روز بچے ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس پاک میں۔ اور مجھے یہ والا کلام سنوا دیں۔ ان کی مہکن دل کے کوچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اب جو ہم پروگرام لے کر آئیں گے جمعرات سے انشاءاللہ، نیت ہے کہ امام اہل سنت سیدی و مرشدی امام میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہوں گے، آپ کو اس کی دعوت بھی دینی ہے ماشاءاللہ۔ شعیب بھائی جو ہے، آپ نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے ٹاپک پر لائیں، ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے کہا ہے، لیکن اب نیکی کی دعوت دینی ہے آپ کو، اور سب کو اپنے آنے والی جمعرات جو ہوگی انشاءاللہ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، 4 دن جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہم جو لے کر آئیں گے، تو آپ کی کوشش سے دیکھتے ہیں کہ کتنے اسلامی بھائی اس پروگرام میں جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ابھی تو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر اور بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں FGN چینل پر۔ میرے رضا پیارے رضا پروگرام بھی ہر پیر کو اور جمعہ کو ماشاءاللہ رات میں یہ لائیو ہو رہا ہے۔ اس جمعہ کو بھی تھا ماشاءاللہ، اور پرسوں کل بھی پیر ہے، کل بھی انشاءاللہ رات میں لائیو ہوگا، اس کو بھی آپ دیکھیں، اور ایک نئی صبح کے اندر بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آئیے کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں، کچھ فرمائشیں مزید پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک ساتھ شامل کر لیں۔ خواجہ پیر اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ٹھیک ہے انشاءاللہ سناتے ہیں۔ سید اشرف علی،
اللہ سید صاحب سلامت رکھے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبا حضور آ گئے. یہ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں؟ نہال احمد انصاری السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے؟ ٹھیک ہے. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. مجاہد اشرفی السلام علیکم. مجھے 1500 سال کا کوئی کلام سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فریاد ثقلینی ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. مزید فرمائشیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، ہم سیاہ کاروں پہ عرب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو، چمن طیبہ میں
بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لا زبان کریم سے نوری سنو گے لا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک
جشن ولادت ہم منانے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید انشاءاللہ آپ کے کلاموں کو شامل کرنے کی نیت ہے، اور بھی فرمائشیں ہمارے پاس ابھی پینڈنگ ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت میں گنجائش رہی تو ان کو بھی شامل کریں. بات چل رہی تھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، وہ کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، جو ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا. آپ دیکھیں نا، جب ایک بچہ پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، اور بچہ جب روتا ہے، ماں کی ممتا یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ کیسے روئے، میرا بچہ رو رہا ہے. ماں کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی صورت اس کے اس رونے کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے سلانے کی کوشش کرتی ہے، اسے بہلانے کی کوشش کرتی ہے، اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اس سے پیاری پیاری باتیں کرتی ہے تاکہ بچہ چپ ہو جائے. بچہ اگر تکلیف میں ہے، خدا نخواستہ بچہ کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ماں بڑی پریشان ہو جاتی ہے. اور اگر سردی کی ٹھنڈ راتیں ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں تو ماں کمبل ایک ہو تو اپنے بچے کو کمبل دے دیتی ہے، خود جو ہے نا وہ ٹھٹر ٹھٹر کر رات گزار لیتی ہے. لیکن یہ پیار ہوتا ہے، یہ ماں کی رحمت ہوتی ہے، یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے. جب غور کیجئے جو ایک ماں کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماؤں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. مزید اگر آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں، کچھ اگر واقعات بھی شامل کریں. علی بھائی ماشاءاللہ جو ماؤں کی رحمت کا اور ماں کی جو محبت کا تذکرہ آپ نے کیا تو ایک حکایت یاد آئی اس پر. بالکل. کہ ایک بندہ جو تھا بنی اسرائیل میں بڑا گناہ گار تھا اور بہت نافرمانیوں میں لگا رہتا تھا، اور اس کی والدہ جو اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ نافرمانی مت کیا کر، اللہ کی عبادت کیا کر، لیکن وہ گناہوں میں لگا رہتا تھا. اب ایسا ہوا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا. اللہ اکبر. ماں کے سامنے اب اس کا لال جو ہے نا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، نزا کا عالم اس پر طاری ہے، آخری وقت ہے. ماں اس کے قریب آتی ہے اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھے کتنا سمجھاتی تھی اللہ کی نافرمانیاں مت کر، لیکن آج گناہ کر کر کے اور اب تیرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو اللہ کا فرما بردار نہیں بنا، تو نے عبادتیں شروع نہیں کی، اور اب یہ گناہ کرتے کرتے ہی دنیا سے اب جانے کا تیرا وقت آ گیا ہے. تو وہ نوجوان، وہ شخص اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میری امی جان یہ بتائیے اگر میرے معاملے کو میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میرے فیصلے کو، میرے معاملے کو اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کر دے تو پھر آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گی؟ آپ مجھے جنت میں بھیجیں گی یا جہنم میں بھیجیں گی؟ آپ مجھے سزا دیں گی یا آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں گی؟ تو وہ ماں کہتی کہ بیٹا اگر ایسا ہو جائے کہ تیرا معاملہ اگر میرے سپرد ہو جائے تو میرا بیٹا ہے، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، تجھ سے تو میں اتنی محبت کرتی ہوں، اتنا پیار کرتی ہوں کہ تجھے میں کبھی بھی سزا نہیں دوں گی، تجھے کبھی بھی عذاب کا جو ہے مزہ نہیں چکھاؤں گی، تجھے جہنم میں کبھی جانے نہیں دوں گی، بلکہ میرے سپرد معاملہ ہو جائے تو میں تجھے جنت میں ہی داخل کر دوں گی. تو نوجوان کہتا ہے اے میری امی جان، میرا رب عز و جل مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اور یہ دنیا سے جاتے جاتے اس کے آخری کلمات، اس کے آخری جملے اللہ کی رحمت کو ایسے ابھارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ آخری جملوں اور اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرا بندہ مجھ سے جیسا معاملہ رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں. تو ہمیں اللہ کی طرف سے جو نا رحمت کا گمان رکھنا چاہیے، اگرچہ نافرمانیاں ہوں، گناہ ہو، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاذ اللہ
گناہ کر کر کے گناہ میں زندگی گزر گئی، اب اس پر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہی ہے. کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری تو بخشش ہونی نہیں ہے، ہمیں تو بھائی جہنم میں ہی جانا ہے، اور اگر کچھ کریں گے بھی تو مطلب کوئی اب اس میں معاملے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک دنیاوی ایگزام ہوتا ہے، اگر بچے نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اسٹوڈنٹ نے پورا اپنا پیپر خالی دے دیا ہے یا بہت کم نمبر کا وہ کر کے آیا ہے، تو وہ اس کو ایک طرح سے نا امیدی اور یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب میں تو پاس ہو نہیں سکتا. لیکن کسی نے بہت اچھا سمجھایا کہ نفع دینی دیکھ، دنیا کی تو بہبودی نہ دیکھ، مرض یہ رب دیکھ، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو معاف کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں بھی اس کے واقعات، اس کے نظارے دیکھنے ملتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو شراب کا عادی تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ایسا عدل و انصاف والا تھا، اور آپ نے شریعت کی ایسی پابندی ہر طرف جاری کی تھی کہ کسی کو مجال نہیں تھی کہ کوئی اعلانیہ گناہ کرتا. تو وہ شخص شراب کی بوتل ایک چادر میں چھپا کے لے جا رہا تھا. اب گزرتے گزرتے اس کا سامنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. اب وہ اندر ہی اندر تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مالک و مولا آج عمر بن خطاب سے بچا لے، اگر میں کوئی چیز چھپا کے لے جا رہا ہوں، یہ شراب ہے، یہ ظاہر ہو گئی تو مجھے بڑی سزا ملے گی، اے اللہ امیر المومنین کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے. اب وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی فریاد جو ہے نا سنی جا رہی ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب قریب آتے ہیں، دیکھتے کوئی چادر میں کوئی چیز چھپایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں تیرے پاس کیا ہے، کیا چیز چھپا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں امیر المومنین، یہ سرکہ ہے. بعض جگہ لوگ دودھ کا بھی وہ کہتے ہیں، یا عام طور پہ سرکے کی بوتل چھپا کے لے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اگر یہ سرکہ ہے تو چھپا کے کیوں لے جا رہے ہو؟ ایک ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، کوئی چھپانے والی چیز ہوتی ہے تبھی بندہ چھپاتا ہے. اگر جو سرکہ ہے جس میں کوئی پکڑ نہیں ہے تو اس کو چھپا کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر نکالو. اب وہ گھبراتا ہے بالکل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، اللہ رسوا ہونے سے بچا لے، سزا ملنے سے بچا لے اللہ. اب جب بوتل باہر نکالتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ بوتل جس کے اندر شراب موجود تھی وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے. اللہ. اب آپ بھی دیکھتے ہیں سرکہ ہے، معاملہ کیا ہے، واقعی سرکہ ہے. تو سرکہ تھا تو چھپا کے کیوں لے جا رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی توبہ ایسی قبول ہوتی ہے. اس نے توبہ بھی کی تھی، نیت بھی کی تھی، اے اللہ آج رسوائی سے بچا لے، مولا آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھ لی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے کہ ایک گناہ گار ایسا تھا، بڑا نافرمانیوں میں لگا رہتا تھا، بڑا گناہ اس نے کر کر کے یہاں تک کہ اس قوم پر نا بارش بند ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر بھیجی، وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تمہاری حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے نکلے میدان میں دعا کرنے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے کہ دعا کی جائے کہ بارش ہو. آپ جب باہر پہنچے میدان میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اے موسیٰ یہ جو لوگ آئے ہیں، جو میدان میں جمع ہیں، ان میں میرا ایسا ایک گناہ گار بندہ ہے کہ اسی کے گناہوں سے ناراض ہو کر میں نے بارش بند کر دی ہے. اس سے کہو کہ اس اجتماع سے اٹھ کر چلا جائے، وہ جب تک یہاں سے نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں اللہ کا فرمان اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اے لوگو تم میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہو، نافرمانیاں کرنے والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا، خوب کام کرنے والا ہو، وہ اس اجتماع سے نکل جائے، اس محفل سے، اس مجلس دعا سے نکل جائے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا ہے. جب تک وہ یہاں سے نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی، دوسرے بھی اس سے بارش سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے. اب وہ شخص جو تھا واقعی گناہ گار، وہ دیکھتا ہے، تھوڑی دیر تک انتظار کرتا کہ کوئی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو گئی کوئی نہیں اٹھا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خطاب مجھ سے ہی ہے، یہ میرے لیے کہا جا رہا ہے. اب وہ اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ایک دل میں خیال آتا ہے کہ کل تک تو میں جو گناہ کرتا تھا میرے گناہ کو صرف میرا رب جانتا تھا، آج اس مجلس میں سب کے بیچ میں سے میں اٹھوں گا اور میرے جانے کے بعد بارش ہو جائے گی تو میرے گناہ کو سارے لوگ جان جائیں گے،
میرے گناہ سب پر ظاہر ہو جائیں گے کہ میں ہی اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی، کتنی بڑا جو ہے یہ میری بدنامی ہوگی، میری رسوائی ہوگی۔ تو اب وہ چادر سے اپنے آپ کو چھپا کر آہوزاری کرنے لگتا ہے، اشک باری کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ آج مولا اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا، میں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اٹھ کر چلا گیا تو مولا لوگوں پر ظاہر ہو جاؤں گا، میرے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، میں پکا ارادہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی کوئی نکلا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آ جاتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو نے فرمایا تھا ایک گناہ گار ہے، اور جب تک وہ نکلے گا نہیں تب تک بارش نہیں ہوگی، اے مالک و مولا لیکن یہ تو بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے، اے موسیٰ جس بندے کے گناہوں سے ناراض ہو کر میں نے بارش بند کی تھی، اسی کی توبہ کو قبول کر کے میں نے بارش کو پھر سے برسا دیا۔ ہاں سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی رحمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک و مولا اس بندے کو مجھ پر بھی ظاہر فرما دے۔ تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ اے موسیٰ جب میرا بندہ نافرمان تھا، جب گناہ گار تھا، تب بھی میں نے لوگوں پر ظاہر کر کے اس کے عیب نہیں کھولے، اس کے عیب نہیں لوگوں پر ظاہر کیے، تو اب تو وہ توبہ کر کے مطیع و فرما بردار بن چکا ہے، اب اس کو میں کس طرح سے ظاہر کروں؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے پردہ بھی رکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کو معاف فرما دیا، بارش بھی برسا۔ اللہ پاک کا جو ایک مبارک نام ہے اس میں ایک ستار بھی ہے، ستار مطلب عیبوں کو چھپانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں نا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن رات، آپ غور کیجئے، آپ کے گناہوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ شاید لوگ نہ جانتے ہوں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم ڈنڈورا پیٹ کے لوگوں کے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب کھلیں تو بات الگ ہے، ہم خود ہی چاہیں کہ ہمارے گناہ لوگوں میں ظاہر ہوں تو وہ پھر ہماری وہ اپنے کرتوت ہیں، تو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر خود کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے تو لوگ خود ہی جناب اپنی ویڈیو گانا گاتے ہوئے ناچتے ہوئے بنا کر ڈال رہے ہوتے ہیں، دنیا جانتی ہے، یا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو ہم چاہتے ہیں لوگوں پر نہ ظاہر ہوں، اکیلے میں ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، بند کمرے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ہے، یعنی ہمارے خود ماں باپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ میرا بیٹا کن گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ تو چھپائے ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ یعنی یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اس کو علماء نے لکھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی انکار کر دے کہ میں تو بالکل نا امید ہو گیا، بالکل مایوس ہو جانا، یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے یہ عمل بھی۔ جی ہاں، تو اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھ لی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو۔ ہمیں جو درمیانی راہ دی گئی ہے، خوف و رجا، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے جو ہے نا وہ شامل حال ہو، یعنی اللہ سے امید بھی ہمیں لگانی ہے اس کی رحمت کی، اور اللہ کا خوف بھی۔ یعنی یہ نہیں کہ اب رحمت پر اتنا توکل ہم نے کر لیا کہ اللہ کی رحمت ہے، اب ٹھیک ہے شراب پئیں، اب گانا گائیں، اب جناب والا خوب معاذ اللہ گندے کام کریں اور گندی فلمیں دیکھیں اور جناب والا جھوٹ بولیں، اب تو ناجائز کام کرتے رہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ اب خوف میں اتنے بندہ مبتلا ہو جائے کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جائے، تو ایسا نہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو۔ اس دونوں کو لے کر کے آپ جب بیلنس کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ کچھ فرمائشوں کو مزید شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ بھئی علی بھائی نے فرمائشیں شامل نہیں کی، تو چلیں شامل کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ویسے کوشش ہماری روزانہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کی تمام فرمائشوں کو ہم شامل کر، لیکن چونکہ ظاہر ہے وقت کی ایک تنگی ہوتی ہے، وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، اس لیے کچھ فرمائشیں رہ جاتی ہیں، تو مزید شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ انور اتاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی، شاید یہ کلام سننا چاہ رہے ہیں بھائی سہیل خان، السلام علیکم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یہ شعر تو بھی میں نے سنایا تھا چمک تجھ سے جب پڑھا تھا اس میں۔ پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طیبہ بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے، یہ نعت شریف سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ ساحل بھائی بولتے ہیں کہ
اے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک فرمائش بھائی نے اس سے پہلے بھی کی تھی، ان کی مہک نے دل کے، چلیے اس کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز حاجتیں مرادیں تمنائیں اپنی رحمت سے پوری فرمائے. رحمت خدا بندی جو ٹاپک چل رہا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتیں بے پایا سے حصہ عطا فرمائے. بندے کو دعا بھی کرتے رہنے چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر اپنی التجاؤں کے اندر اس بات کو شامل کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے. اللہ پاک کی رحمت اگر شامل حال ہو جو رحمت اگر تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا. تو جنت بھی ملے گی اللہ کی رحمت سے
جہنم سے چھٹکارا ملے گا اللہ کی رحمت سے، دنیا کی مصیبتیں دور ہوں گی اللہ کی رحمت سے، آخرت کی پریشانیاں دور ہوں گی اللہ کی رحمت سے ہی۔ جی ہاں، کسی کو اگر بے اولادی ہے، اولاد ملے گی اللہ کی رحمت سے، کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے ہی، کسی کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، کاروبار چلے گا اللہ کی رحمت سے ہی، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بھی جتنے معاملات ہیں، آخرت کے سارے معاملات ہیں، سب کا حل اللہ پاک کی رحمت میں ہی چھپا ہوا ہے۔ تو لہٰذا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید لگانا چاہیے۔ بعض اوقات مظفر بھائی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے شاید اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، 2 بار دعا کرتا ہے اپنی پریشانی کے حل کے لیے، 3 بار دعا کرتا ہے، 4 بار دعا کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ وہ شاید کہیں نہ کہیں مایوسی، تو میں مکمل تو نہیں کہوں گا چونکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اللہ سے مکمل طور پر وہ نا امید ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ مایوسی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بندے کو اس وقت کیا ذہن بنانا چاہیے؟ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے رہے گا جی، تو اس کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ۔ بندہ بیچ میں جو معاملہ چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برسا کر آزماتا ہے اور کبھی ترسا کر آزماتا ہے۔ کیا بات! کبھی بارش برستی ہے اور نعمتوں کی فراوانی ہے، نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ان نعمتوں کے پانے کے بعد کہیں مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا، یہ بندہ ان نعمتوں کے پانے کے بعد کہیں مجھے بھول تو نہیں جا رہا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ بندہ اچھے حال میں تھا، اس پر تکلیف آئی، پریشانی آئی، اور یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان قریب ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے پھلوں، مالوں اور جانوں کی کمی سے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، اور بشارت صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو ایمان والے ہیں، ایمان والوں پر بھی تکلیف آئے گی۔ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے دنیا میں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو بڑے عیش و آرام میں ہیں، لیکن ہم ایمان والے ہو کر جو ہے رزق میں کمی ہو رہی ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں۔ اچھا، دعا جو بندہ کرتا ہے تو دعا کسی چیز کی مانگ رہا ہے، روزی میں برکت کی دعا مانگ رہا ہے یا کوئی اور چیز کی مانگ رہا ہے، تو وہ چیز اگر فوراً حاصل نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی دعا کے فوائد پر جو ہے نا اس کی نظر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ سب سے پہلے دعا مانگنے میں اس کو فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لو لگائے ہوئے ہے اور اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو دعا کی قبولیت جو ہے نا اس کے 3 انداز ہیں۔ یا تو جو چیز بہتر ہوتی ہے بندہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، یہ ایک طرح کی دعا کی قبولیت ہے۔ یا پھر اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے کہ بندہ، اے بندے تو جو مانگ رہا تھا تجھے دنیا میں نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے آخرت میں ثواب اور خزانہ جو ہے نا جمع کیا جا رہا ہے، جب تو یہاں آخرت میں آئے گا تو تجھے یہ ملے گا۔ تو جو لوگ جن کی دعائیں قبول دنیا میں نہیں ہوئی ہوں گی اور قیامت کے دن جب جائیں گے اور جب یہ اعلان ہوگا اور ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، بڑا خزانہ وہاں ملے گا، تو وہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، کہ سارا ثواب جو ہے، ساری اس کی برکتیں یہاں ملتی۔ اور تیسری اس کی دعا کی قبولیت کا انداز یہ ہے کہ اس پر کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، اور اس دعا کی برکت سے یہ دعا آسمان کی طرف بڑھنے لگی اور اس نے اس بلا کو اترنے سے روک دیا۔ اس کے ساتھ حادثہ ہونے والا تھا، باہر جاتا تو ابھی کسی ٹرک سے، کسی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، یا کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا، اس نے دعا کیا، وہ روزی میں برکت مانگ رہا تھا، اس نے دعا کیا امتحان میں کامیابی مانگ رہا تھا، اس نے دعا کیا فلاں جگہ اچھی جگہ یہ میرا رشتہ ہو جائے، اس کی دعا مانگ رہا تھا، وہ چیز تو نہیں ہوئی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کوئی دوسرا بڑا نقصان ہونے والا تھا، کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ بلا دور ہو گئی، اس کو پتہ نہیں ہے بندے کو۔ تو دعا مانگنا ہر حال میں فائدہ مند ہے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھنا۔ اور بعض اوقات کچھ چیزیں ہیں نا کچھ وقت کے بعد ملتی ہیں کہ بندہ لو لگائے رہے۔ کئی ایسے اولاد کی بھی طلبگار ہیں جو کہ برسوں سے وہ دعا کرتے رہے،
کوشش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی علاج وغیرہ بھی کروایا انہوں نے، اور ملنے والوں کو اکثر جمعہ کے دن بھی جان پہچان والوں کو دیگر مساجد میں اعلان کروا کے پرچی بھیج کر دعا کے لیے کہتے رہتے، بیماروں کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، بے اولادوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، اور ہوتا ہے کہ برسوں بعد ہوئی اولاد ہوئی، برسوں بعد جو ہے نا مرض دور ہوا لیکن ہو گیا، تو بندہ نا امید نہ ہو، امید لگائے رہے، یا تو جو مانگا جا رہا ہے اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو اسے دے دیا جائے گا۔ بعض چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض کے حق میں اگر دولت بہتر نہیں ہے، بہت زیادہ دولت آئے گی تو وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ نمازوں کو چھوڑ دے گا، تو ایسی دولت اس کو نہ ملے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی بچہ ہوتا ہے وہ اگر اپنی ماں سے انگارہ اگر مانگے، آگ جلتی ہوئی دیکھ کر کہ یہ جلتا ہوا کوئلہ ہے یہ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو ماں اس بچے کو وہ جلتا ہوا کوئلہ نہیں دے گی، کتنا بھی وہ مانگے گا روئے گا کہ اس کے حق میں وہ نقصان دے۔ تو بلا تشبیہ جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ نہیں عطا فرماتا، تو ہمیں دعا کی طرف جو توجہ بھی رکھنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور بلکہ ایک بندے کا جو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ میں تو بندہ ہوں، میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ کے علاوہ میں کہاں جاؤں گا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب۔ یہ اس در سے بندہ ہٹے نہیں تو انشاءاللہ ساری برکتیں اس کو ملیں گی، اور دنیا میں اگر نہیں بھی ملی تو آخرت میں بھلائیاں ملیں گی، آخرت میں برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو گفتگو بڑی پیاری چل رہی ہے ماشاءاللہ، بہت ساری گفتگو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے، ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل توجہ ہماری ہوگی انشاءاللہ، تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں آئیں گی پھر کہ یہ کیوں ہوا کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے، اگر وہ پریشانی آ رہی ہے تو اس کی حکمت ہے، وہ خالق و مالک ہے، انشاءاللہ وہ بہتر فرمائے گا۔ پھر اللہ کا وعدہ بھی تو ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بھائی جو امیر اہل سنت نے الحمدللہ ایک اچھا ذہن دیا ہے کہ خاص طور پر جو لوگ دنیا سے جا رہے ہو نا، بہت بیمار ہوتے ہیں یا آخری وقت ہوتا ہے، بڑی عمر والے ہوتے ہیں، یہ تو گناہوں سے بچنے کی جو مطلب فوائد ہیں اور جو وعیدیں وغیرہ جو ہیں عذاب کی، یہ تو خاص نوجوانوں کو بتائی جائے جن کے پاس ابھی ٹائم ہے، جن کے پاس توبہ کرنے کا موقع ہے، اور جو لوگ ایسے مریض ہیں، اسپتال میں ہیں یا دنیا سے جانے والے ہوں، ان کے سامنے رحمتوں بھرے واقعات ہی بتائے جائیں تاکہ ان کو امید جو ہے نا اللہ کی رحمت، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، وہ یہ گمان لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا، جیسے اس واقعے میں بھی پتہ لگا۔ تو یہ خاص طور پر جو دنیا سے جانے والے ہوں یا ایسے بیمار ہوں، بڑی عمر والے ہوں، ان کو زیادہ تر رحمتوں کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہیے، اور ان کو اس وقت عذاب اور اس سب کے تذکرے نہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید دلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ وہ گمان وہی لیں گے اور ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو پھر ہمارا پروگرام آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آنے والے ہفتے میں یعنی جمعرات، جمعہ، سنچر، اتوار ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے ٹاپک پر ہی گفتگو کریں گے، منقبتیں بھی پیاری پیاری ہوں گی انشاءاللہ۔ تو پروگرام آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کرنا ہے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں
تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما ہمیں نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں جس پریشانی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہے یا اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں ٹینشنیں دکھ درد دور فرما سب کو بیمار مدینہ بنا اے اللہ عز و جل تمام کی جائز مرادیں تمنائیں آرزویں اپنے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام